نصلي ونسلم على رسوله الكريم ونبيه العظيم محمد المصطفى رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. سبحان الله سبحان أما الله. بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي مقام آخر قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. سبحان الله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. سبحان الله سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الميت في القبر إلا كالغريق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو ولد أو أخ أو صديق سبحان الله. فإذا لحقته كان أحب إليه من الدنيا وما فيها. سبحان الله. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل عبد يبعث كل عبد على ما مات. سبحان الله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. سبحان اللہ. برکت دی خاطر تمام حضرات مل کے اپنے پیارے آقا دی ذات پاک سے درود شریف کا نذرانہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. حمد و صلاۃ تو بعد دعا ہے اللہ رب العالمین اج دی یہ سونی اور نورانی اور بابرکت محفل اللہ رب العالمین اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول ہو. آمین آمین. سب تو پہلے تعزیت کرے ساں سارے محترم بھیرا بہترین دوست عزت مآب محترم پیر بخش صاحب اور عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری محمد فیاض سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور عزت مآب محترم مولانا حافظ منیر احمد صاحب انہاں دے عزیز محترم نوجوان اللہ دیتا صاحب جو وصال فرما گئے. اللہ رب العالمین انہاں دے درجات بلند و بالا. آمین. انہاں دی قبر کو نور علی نور فرما. آمین. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اے گھرانہ اے اساڈا اپنا گھرانہ. سبحان اللہ. بھائی پیر بخش صاحب دا گھرانہ اے خاص انہاں نال محبت اے اساڈا گہرا تعلق. سبحان نبی اللہ. پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو بیان دی غرض نال کینسے ہے اساں ہی نیت نال وی آیوں کہ اساڈا بھیرا اساں کنو جدا تھی اساں ہوندے ایصال ثواب واسطے دعا منگن واسطے. سبحان اللہ. اساں کو دیر نال اطلاع ملی ہے جولے نماز جنازہ انہاں دی تھی چکی ہے ورنہ اساں نماز جنازہ تے حاضر بے تھی. شک بے شک. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو عرض اے ہے کہ جہان اے عارضی ہے. بے شک بے شک. اے جہان فانی جہان ہے بے شک بے شک. لیکن سیاںا تے عقل مند او انسان ہے جڑا ہی جہان تے رہے تے اگلے جہان دی تیاری کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بیان دی نیت کہنا ہی میرے بھیرا حضرت مولانا حافظ فیاض صاحب فرمائے سی 10-15 منٹ تو بیان وی کرے جو بے میں شک کسی بے سامنے دعا واسطے پیسے ورنہ صرف بیان واسطے تا حضرت علامہ مولانا محمد عثمان فریدی صاحب کافی ہیں بے جو شک. این سبحان علاقے دے اللہ. مایا ناز عالم مایا ناز سبحان اللہ. خطیب ہیں. سبحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو بھائی اللہ دیتا صاحب دے متعلق اسا کو پتہ لگے کہ انہیں دی وفات نماز دی حالت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے حضور شک. پاک دے غلامو سبحان مرنا اللہ. تا ہر کہیں ہے اسامی ہی جہان تو ٹر ورنا ہے ضرور. تو سامی ہی جہان تو ٹر ورنا ہے لیکن خوش نصیب ہے او انسان بے شک. جن کو موت یا نماز پڑھ دیوں آوے یا قرآن پڑھ دیوں سبحان اللہ. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں تے حدیث پاک مسلم شریف دی میں تمہارے سامنے پڑھیے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کریں دیں
کہ امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عبد یبعث کل عبد علی ما مات، ارشاد فرمائے کہ ہر بندہ جیڑی حالت وفات پیسے ہوں حالت اٹھایا اے نبی کریم علیہ السلام دا فیصلہ ہے جیڑی حالت موت آونی ہے ہوں حالت قیامت علی دی اللہ دی بارگاہ دے وچ حاضری تھیونی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں جیڑا بندہ شراب پیندے ہوئے مرسے قیامت علی دی او ہوں حالت اللہ دی بارگاہ چمسے، جیڑا بانسری وجاندہ ہویا مرسے او ہوں حالت اللہ دی بارگاہ پیش تھی سے، تے جیڑا نماز پڑھدا ہویا مرسے او نماز دی حالت اللہ دی بارگاہ پیش تھی سے، جیڑا قرآن کریم پڑھدا ہویا وفات پیسے او ہوں حالت رب ذوالجلال دی بارگاہ حاضر تھی سے، تے جیڑا درود و سلام پڑھدا ہویا مرسے او بھی ہوں حالت اللہ دی بارگاہ دے وچ پیش تھی سے۔ لیکن تسا خود اندازہ کرو کامیاب او مسلمان تھی سے جیڑا اللہ دی بارگاہ دے وچ عبادت دی حالت وچ وفات پاوے۔ سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو، نماز اللہ رب العالمین دی او عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمیندے نماز دے ذریعے بندے کو اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل۔ سبحان اللہ، سبحان تے کتنا قرب حاصل تھی نے میرے آقا ارشاد فرمیندے سب تو زیادہ بندہ اپنے رب دے قریب ہوں ویلے ہوندے جے ویلے اپنے اللہ دی بارگاہ سجدہ رے ہوں دی پیشانی اللہ دی بارگاہ جھکی پئی ہوندی ہے، اپنے رب دے حضور سجدہ ریز ہوندے۔ میرے آقا ارشاد فرمیندن ہوں ٹائم اپنے رب دے بہت زیادہ قریب ہوندے۔ اور میں حدیث مبارکہ پڑھیے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے بالفرض بندہ اپنے گناہیں دی وجہ تو دوزخ وچ ویسے بھی صحیح لیکن نمازی بھی ہو سے، نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں نماز نال پیار کرن والا بھی ہو سے، عبادت نال بھی ہوں کو محبت ہو سے، جی میں اساں لوگ نماز بھی پڑھ دوں نال گناہ بھی تھی ویندن، نماز بھی ہوندی ہے پئی چغلی بھی ہوندی ہے غیبت بھی ہوندی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں میرے آقا نے ارشاد فرمائے بندہ جو نماز دے نال محبت کرن والا ہو سے اگر او اپنے باقی کرتوتیں دی وجہ تو دوزخ چلیا بھی گیا، میرے آقا ارشاد فرمیندن ان دے 7 اعضاء کو بھا کہنا لگتا اللہ اکبر۔ ارشاد فرمائے ان دی پیشانی بھی جہنم دی بھا کنو محفوظ راسے، ان دے 2 ہتھ بھی جہنم دی بھا کنو محفوظ راسے، ان دے 2 گوڑے بھی جہنم دی بھا کنو محفوظ راسے، ہوں دے دوہائیں پیر بھی جہنم دی بھاگ کنو محفوظ راسے۔ نبی پاک دا غلامہ اے نماز دی شان ہے کہ نماز دے نال محبت کرن والا بندہ باقی پورے اعمال دی وجہ تو اگر جہنم وچ گیا بھی صحیح جیڑے آزاد 7 آزاد سجدہ کریندہ رہ گیا اسے اللہ او آزاد جلن کہنا دے سے، سڑن کہنا دے سے۔ ہی واسطے تہاڈے واسطے میرے واسطے سبق ہی ہوئے حضور پاک دے غلاموں ایہا نماز جیڑی آپاں کو اللہ دے قریب کر دے وے، ایہا نماز جیڑی جہنم دی بھاگ کنو بچا گنے، ای نماز کنو دور نہ رہوں بلکہ ای نماز کو اپناون دی کوشش کر۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں حدیث مبارکہ میں پڑھیے جیڑا بندہ نماز دا عادی ہو سے نا، سبحان اللہ، 5 وقت دا نمازی ہو سے تہاڈے اساڈے اندر ڈھگ ساری سستی ہے۔ نبی پاک دے غلاموں ہی واسطے بھی آپ نماز چھوڑ دیتی ہے سے بخش دے سے غفور الرحیم جو تیا، ہاں سے غفور الرحیم جو ہے بخش دے سے، والا کیا ضروری ہے کہ اسامی 5 ٹائم دی نماز ادا کروں۔ علماء ارشاد فرمیندن بے شک او غفور الرحیم ہے لیکن این دا مطلب ایک ہے نہیں کہ اساں ان دی نافرمانی شروع کر جاؤں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں این دی مثال علماء نے ایویں دیتی ہے۔ آپ ارشاد فرمیندن جیڑا بندہ اللہ کریم دی رحمت دا بھروسہ کرتے ہوں کو غفور الرحیم سمجھتے ہوں دی عبادت کنو دور تھی ویندے آدھے سے بخشیج ویسوں تھیا جو غفور الرحیم۔ نبی پاک دے غلاموں توجہ رکھو نکتے علی گالے سے علماء فرمیندن ان دی مثال ہی میں جو کوئی بندہ اپنے آپ کو ٹریکٹر تلو دے دے وے ہڈیاں توڑا کھڑے تے والا کہیا کہ وہ اے کیا کیتی
تے وہ آکے سہی تھی محلے دے وچ ایک چنگا ہڈی جوڑ بیٹھا جو ہے ہاں سے ماشاءاللہ چنگا ماہر ہڈی جوڑ ڈاکٹر موجود ہے حکیم موجود ہے ہڈیاں جوڑ دے صحیح واسطے میں ہڈیاں توڑائم چاہ نبی کریم علیہ السلام دے غلامو ہر سیاںا بندہ کوئی بھی اپنی ہڈی نہیں توڑویندا بھاویں جتنی وڈا ڈاکٹر موجود ہوئے ہڈی جوڑ موجود ہوئے ارشاد فرمائے اللہ کریم غفور الرحیم ضرور ہے لیکن فرمائے او قہار جبار بھی ہے ہوں دی رحمت تے نظر ہوئے تے ہوں دی پکڑ تے بھی نظر ہوئے ہوں دے غفور الرحیم ہومن تے نظر ہوئے تے ہوں دے جلال تے بھی اساڑی نظر ہوئے سرکار مدینہ علیہ السلام دے غلامو اللہ تعالیٰ قرآن مجید دے اندر اپنے محبوب کو حکم دیتے فرمائے محبوب اے عبادت چھوڑن والی شے کہنی وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اے میرا محبوب اپنی عبادت قائم رکھی اپنی عبادت کو جاری رکھی حتیٰ کہ اختتام زندگی تھی ونی جیتانی تو ہاں زندہ رہو اللہ رب العالمین دی اطاعت واسطے اللہ دی عبادت تے بندگی واسطے اپنا ٹائم کڈو جیڑا بندہ 5 وقت دا نمازی ہو سے میرے آقا ارشاد فرمیندن اللہ تعالیٰ ان کو 5 انعام عطا اللہ رب العالمین نمازی بندے کو 5 انعام عطا فرمیندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو پہلا انعام نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمیندن نمازی بندے دی روزی اچ اللہ کریم برکت عطا ہن سارے بندے مولوی صاحب کنے سونا دعا منگی کرو سہی رزق اچ برکت پوے سہی کاروبار اچ برکت پوے دکان چل پوے یا کوئی تویز ہے جو جرا کاروبار چل پوے تے پوچھوں جو صحیح سونا تویز تک گھنن آیا بیٹھی برکت واسطے رزق اچ برکت پوے اے داسا نماز ہی پڑھدا راندی جمعہ تے بھی امدا راندی آکھے سی نماز علا کوڑ نہ مرو حافظ صاحب نماز کن میں پڑھدا مہربانی کرے جا کہ نقش جے جڑا میری روزی اچ برکت پائے ونجے میں آکھے وہ یار میرے نقش تے تو یقین نہ کرتے کو نقش او دینا جڑا میرے پاک نبی دسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو جڑاں دے اسا اللہ دی عبادت کنو دور تھی گیوں خدا دی قسم اساڑی معیشت بے برکت تھی گئی ہے اساڑی روزی اچ برکت ختم تھی گئی ہے اے وجہ ہی ہے کہ اسا اللہ دے ذکر کنو ہوں دی عبادت کنو دورے سے سنو قرآن کریم دے اندر واضح اعلان ہے اللہ کریم نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ارشاد فرمائے جیڑا بندہ میرے ذکر کنو منہ موڑوے سے اللہ فرمیندے میں ان دی روزی تنگ کر دے روزی اچ برکت نہیں آ سکتی اور فرمینے ایک نقصان تائی ہوئے جیڑا اللہ دی عبادت تے ان دی بندگی کنو رخ مڑے سے ان دی روزی اچ برکت اللہ سے فرمائندے میں آپ ختم کر دے سا ولا فرمائے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اللہ اکبر ارشاد فرمائنے قیامت علی ریجے جے ویلے میں کنے ہم سے نا اندھے ہون دی حالت اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دے غلامو اسا کو غفلت دور کرنی چاہی دیئے سستی دور کرنی چاہی دیئے اپنے بھرا دا انجام ڈٹھے سے نماز نال جو محبت ہسنا اللہ سے فرمائے تو ملاقات ہی حالت اچ میرے نال تو ملاقات بھی میرے نال ہی حالت اچ کریں نبی پاک دے غلامو اساڑے اتے کتنا غفلت سہیں اللہ کریم نے ارشاد فرمائے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون ارشاد فرمائے کہ لوگیں دا حساب قریب آگے وهم فی غفلت معرضون اے اجن بھی غفلت منہ موڑی کھڑے کڈاں تو ہاں نیکی دے رستے تے ہم سو کڈاں اپنے رب دی بارگاہ دے وچ پیشانی چکے سو کڈاں رب العالمین کو راضی کرے سو کدا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو راضی کرے سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو عرض کریں دا پیام چاہندو کہ روزی اچ برکت پوے تو والا نماز پڑھی کرو سب تو وڈا وظیفہ نماز ہے سب تو وڈا تعویز نماز ہے جیڑا بندہ سونا نماز نہیں پڑھدا صرف تویز تے ایمان رکھی کھڑے میں قرآن جا آیاتاں پڑھتے تو آدھے سامنے دسے میں ان دی روزی اچ اضافہ نہیں تھی سکتا جیڑا نماز دا تارے کے ان دی روزی اچ کمی ہم سے روزی اللہ کریم ہوں دی فراق کرے سے جیڑا اللہ رب العالمین دا ذکر کامل طور تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے آقا فرمیندن نمازی بندے کو پہلا انعام اللہ تعالیٰ اے عطا فرمیندے ارشاد فرمیندے کہ میں ان دی روزی اچ برکت عطا فرمیندے دوجے نمبر تے فرمیندے جے ویلے نمازی بندہ وفات پاتے قبر دے اندر پہنچ دے
دوجا انعام میرے آقا فرمیندن اللہ تعالیٰ ان کو اے عطا فرمیندے ان دی قبر روشن منور ہو سبحان اللہ نماز دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ نمازی دی قبر کو روشن منور کرے سے جڑا قیامت دا ڈیم سے میدان محشرم سے تریجا انعام کو اے عطا تھی سے نمازی بندہ جڑا 5 وقت دا نمازی ہو سے ارشاد فرمائے ان دا نامہ اعمال ان دے سجے ہاتھ تے دیتا سبحان اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو جن کو سجے ہاتھ تے نامہ اعمال دیتا ویسے اے نشانی ہو سے ان دی کامیابی دی بے شک چوتھا انعام امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن نمازی بندہ قیامت علیہ دی پل سرات کنو ایمیں تیزی دے نال گزر ویسے جی میں بجلی جھمکن دی صورت ہوندی ہے نبی پاک دے غلامو جی میں تیزی دے نال 1 سیکنڈ دے وچ کتنی 1000 کلومیٹر دا سفر بجلی کر ویندی ہے ایویں نمازی بندہ بھی قیامت علیہ دی آسانی دے نال پل سرات کرو سبحان اللہ پنجواں انعام امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے ارشاد فرمائے جڑا نمازی بندہ ہو سے او بے حساب و کتاب اللہ رب العالمین کو جنت عطا فرما دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو نماز نال محبت رکھے سو کہ کہنا انشاءاللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو توجہ نال سنو بڑی سونی روایت تواڈے سامنے پیش کرے نہ پیاں کہ نماز اللہ دے قرب دا بھی ذریعہ ہے تے حضور دے قرب دا بھی ذریعہ ہے سبحان اللہ سبحان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابین جنہاں دا نام ہے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمیندن کہ میں حضور پاک دی بارگاہ دے وچ رات گزرے نا سبحان اللہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے اے غلام ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام و آپ فرمیندن آقا علیہ الصلوۃ والسلام تہجد واسطے جے ویلے بیدار تھیندے ہن میں آپ کو وضو دا پانی پیش کرے نا آپ کو مسواک پیش کر رہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں کافی عرصے تک حضرت ربیعہ بن کعب نے حضور پاک دی غلامی کیتی ایک رات فرمیندن سردی دی رات ہے ادھ رات کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اٹھن میں پانی پہلے تیار کیتی کھڑا ہم مسواک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیتے مصلی بچھاتے آقا کو پیش کیتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی رحمت جوش دے وچ آئیے میری خدمت دیکھتے میری محنت دیکھتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صل یا ربیعہ ارشاد فرمائے میرا غلام ربیعہ ڈھگ خدمت کیتی آج منگ میں تے کوئی نام عطا فرمائے غلامی دا حق ادا کیتی اپنی نندر کھنے دی میرا خیال رکھیں دی ارشاد فرمائے آج انعام دی رات منگ تو تے دیواں میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں سنو حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی نے نبی سہی کنو کیا منگے اگر کوئی دنیا دا اساں جی ہاں بندہ ہوئے ہاں تا پتہ نہیں کوئی پلاٹ منگے ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں کوئی جائیداد منگے ہاں لیکن قربان تھیواں نبی پاک نے اختیار دیتے فرمائے منگ جو منگ سے میں تے کو عطا کرے سا علماء فرمیندن اے اوہو بندہ گال کر سکتے جن کو اللہ اختیار عطا فرمایا ہوئے کہ کوئی دنیا منگے تا ان کو دنیا دے سکے کوئی آخرت منگے تا ان کو آخرت عطا کر سکے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے اے مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ نے پوچھے کہ اے ربیعہ منگ